اب ہم جس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں سب کو بڑا تجسس ہے, بڑی کیوریوسٹی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے, کرپٹو کرنسی اور اس کی ریگولیشن. سو بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ اور ڈیجیٹل فائنینس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں پہلی بار کرپٹو کونسل قائم کی جائے گی, اور یہ کونسل عالمی کرپٹو اور بلاک چین تنظیموں سے روابط قائم کر کے جدید ترین یعنی کہ اب جو نیا ایک فائنینشیل سسٹم ہے اس کو اپنانے میں یہ ایک ہیلپ ہمیں کرے گی. ٹھیک ہے جی, اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں محمد ہارون, ہو از این کرپٹو ایکسپرٹ. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی ذرا سمجھائیں ہمارے ناظرین کو, ذرا آسان الفاظ میں شروع سے ذرا سمجھا دیں کہ یہ ہے کیا. اچھا دیکھیں, کرپٹو کرنسی کا جو آغاز ہے وہ 2009 سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. جب 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آئے تھے دنیا بھر میں, خاص کر یورپ کنٹریز میں, یو ایس اے میں, تو وہاں پر ایک ستوشی ناکاموتو نامی ایک آدمی جس کو ہم انونیمس بھی کہہ سکتے ہیں, اس نے ایک فارمولا ایسا لے کر آیا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو آپس میں ٹرانزیکشن ہے دو آدمی کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان یا دو کسی پارٹیز کے درمیان, وہ ایسی ٹرانزیکشن ہو جس کے پیچھے کوئی سینٹرل پارٹی نہ ہو. یعنی کہ جس طرح ہمارا بینکنگ سسٹم ہے کہ سینٹرل پارٹی نہ ہو اس کے اندر, تو اپنا اس نے ایک فارمولا لے کر آیا جس کو ہم کہتے ہیں P2P الیکٹرانک کیش. تو جب 2009 میں وہ لے کر آیا, اس کے بعد ان کا ایک دوست تھا ہیلپنی, انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, ٹرانزیکشن کرنا شروع کی, لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. 2009 2010 اس کے بعد پھر 2011 میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا وسیع پیمانے پر اس کو لینے کی کوشش کی گئی, کچھ ایکسچینج پہ یا کچھ اس کی سائٹس پہ اس کو یوز کیا گیا اس کو. تو کرپٹو کرنسی بیسیکلی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی جس کا نام ہے بلاک چین. بلاک چین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک سینٹرل پارٹی ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جیسے بینکنگ سسٹم ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان ایک ایسی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ صرف اور صرف اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کی بیس پہ کرتا ہے. یعنی کہ ایک ہی لیجر ہے, ایک ہی ایکسل شیٹ ہے, اس پہ ڈیبٹ یا کریڈٹ ہو رہے ہوں گے. یعنی کہ اگر صدف جو ہے وہ سائم کو پیسے بھیج دے تو سائم کے پاس کریڈٹ ہو رہا ہے, صدف کے پاس ڈیبٹ ہو رہا ہے, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ریکارڈیڈ ان سنگل پیج. یعنی کہ آپ سمجھ لیں سنگل پیج پہ ہو رہا ہے. بلاک چین میں ایسا نہیں ہے. بلاک چین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر 10 منٹ کے بعد, میں اگر بٹ کوائن کی بات کروں تو ہر 10 منٹ کے بعد ایک بلاک بنتا ہے, اس بلاک کے اندر ٹرانزیکشن رکھی جاتی ہیں. یعنی کہ اگر ہارون نے اگر ٹرانزیکشن کی آپ کو, تو اس ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ایک بلاک میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن, دو ٹرانزیکشن, دنیا بھر سے ٹرانزیکشن آ رہی ہوں گی تو ان کا ریکارڈ آ رہا ہوگا. مطلب ایک پارٹی بیچ میں انوالو نہیں ہے, ہر ٹرانزیکشن کا الگ الگ بلاک بنے گا. اس میں صرف دو پارٹیز ہیں. اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ اس میں 4 کریکٹرز ہوتے ہیں, اس میں 4 آئٹمز ہوتے ہیں. یہ ایک بیسک میں آپ کو فنڈامنٹل بتا دیتا ہوں. اس میں ایک تو پارٹی اے جو سینڈر ہے, پارٹی بی جو ریسیور ہے, جو سینڈر ریسیور بھی آپس میں ہو سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائننگ مشین جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ جس کا کام ہے مائن کرنا, بلاک مائن کرنا. اور چوتھا کام وہ کرتا ہے نوڈ کا مطلب ہے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک ہارڈ ڈرائیو ہے, ایک ہمارے پاس ایک سرور ہے جہاں پر سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اب یہ نوڈ جو ہیں اس وقت 12,000 سے زیادہ ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ. مائننگ مشینیں اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً کوئی آپ لگا لیں اندازہ کہ 2 کروڑ سے زیادہ اس وقت مشینیں دنیا بھر میں اس سے ایسوسیٹ ہیں. اب کسی کے پول میں 10 لاکھ مشینیں, کسی کے پول میں 20 لاکھ مشینیں. تو اس طرح کرتے کرتے آپ انڈیویجول لیول پہ بھی آپ مشینیں آپ کر سکتے ہیں. آپ خود ایک مشین سے بھی کام. تو یہ 4 اس وقت جو اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں بیسکلی بنیادی طور پہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اے سینڈر, ریسیور, مائننگ مشین اور ایک آپ کا نوڈ. تھوڑا ذرا کوائنس کے بارے میں بتا دیں. ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں بٹ کوائن از بیٹر, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایتھیریم بیٹر ہے, کچھ کہتے ہیں جی اس میں انویسٹ کرو, اس میں انویسٹ کرو. یہ کوائنس کی کیا گیم ہے اور کس کوائن میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اب تو دیکھا جائے تو اس وقت کوئی 32,000 پروجیکٹس آر اویلیبل آن دا انٹرنیٹ, جس میں کوائنس بھی ہیں, ٹوکنس بھی ہیں. جب میں آپ کو ورڈ بولوں نا کوائن, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بلاک چین کے اوپر ہے, یعنی کہ خود بلاک چین ہے. وہ ہر بلاک چین کا اپنا کوائن ہوتا ہے, جیسے ایتھیریم ہے, بٹ کوائن ہے, XRP ہے, ریپل جس کو ہم کہتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ بلاک چین کہلاتے ہیں, ان کے اپنے کوائنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوائن اور ایک ہوتا ہے ٹوکن. آپ جس کی بات کریں وہ کوائنز کی بات کریں, جیسے ہم ایتھیریم کی بات کریں, ہم جو ہے وہ ریپل کی بات کریں, لائٹ کوائن کی بات کریں, ہم سولانا کی بات کریں, سوئی نیٹ ورک کی بات کریں, یا بٹ کوائن کی ہم بات کریں. ان کوائن کو خریدنے سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ چلیں, یہ تو کرنسیز تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی اس وقت ایکسپینسو بھی ہیں, ان کو خریدنے میں آپ کو کافی ہیوی فنڈ بھی چاہیے, اور ان کے اندر بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریٹرن بھی نہیں ملے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے 4-5 گنا 10 گنا بنانے تو آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا, کیونکہ وہ ٹائم چلا گیا جب ایک زمانے میں جب $1,000 کا بٹ کوائن ہوتا تھا تو اس نے ایک سال میں $20,000 کیا. صحیح. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ
84,000 पे अगर बिटकॉइन है तो आपको 84 से आपको वो 3-4 गुना दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मार्केट क्या बहुत ज्यादा है। तो उसका इंतखाब करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसका बेसिकली मकसद क्या है। जैसे अब बिटकॉइन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। ठीक है, अच्छा, हम जो हमारे यहाँ क्रिप्टो काउंसिल कायम की गई है, तो इसका मकसद क्या है, दूसरे ही हमारी मईशत को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये कहना कि देर आए दुरुस्त है, ये तो मेरे ख्याल से जुमला सही नहीं है, क्योंकि हमने जितनी देर कर देंगे उतना हमारे ज्यादा नुकसान है हमारा। ठीक है, इसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि इस वक्त अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई 4 से 5 लाख लोग एक्टिव यूजर्स हैं इस वक्त। ठीक है, 4 से 5 लाख। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा के सार्फिन है इस वक्त। अब सवाल ही पैदा होता है ये लोग कहाँ से आए, ये कैसे आ गए पाकिस्तान में? ना तो इनकी मार्केटिंग की गई, ना तो उनको पजीराई की गई। इसका मतलब है कोई तो ऐसी वजह है क्रिप्टो करेंसी के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर के लोगों को ये अट्रैक्ट की इस चीज को कि वो अपनी जिंदगी के अंदर हिस्सा बना लें, ट्रेड कर लें, इस पे काम कर लें, कुछ पैसे बना लें इसके ऊपर। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या इस क्रिप्टो काउंसिल को ये चाहिए कि अपनी एक ऐसी जो एडवाइजरी बोर्ड है वो ये लेकर आए कि सिर्फ ट्रेडर को ना देखे, बल्कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज जहाँ जब खुलेंगी, जिनको लाइसेंस दिए जाने चाहिए ब्लॉकचेन के हवाले से, ताकि वो उसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म बना सकें, जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म है, डिफाई प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा लातादाद ऐसे किस्म के हमारे पास जो है ना वो टेक्नोलॉजीज आ गई ब्लॉकचेन के ऊपर कि आप उस पर काम किया जा सकता है। हमारी वर्क फोर्स इतनी स्किल्ड है कि इसमें काम कर सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता, बहुत कम इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। मैं खुद अपना मैं IBS से मैं खुद पढ़ के आ चुका हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि अभी तक इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है इसको, जबकि इसको पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन के जो डेवलपर्स हैं उसका फुकदान है, इतना आसानी से वो मिलते नहीं। तो पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो सुनने वाले अगर मेरे सुन रहे हैं तो इस वक्त जैसे ये लैंग्वेज है इथेरियम के ऊपर या सोलाना के ऊपर, सॉलिडिटी लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ाई जाती है, बहुत गिने चुने लोग हैं। वरना इसकी डिमांड आपको UAE में मिल जाएगी, आपको इंडिया में मिल जाएगी, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपर्स मिल जाएंगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर फोकस भी करे, साथ साथ सिर्फ ट्रेडर के हवाले से नहीं, ब्लॉकचेन के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, और इसके अलावा ये देखें कि हम इसको अपने इकोसिस्टम का कैसे हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मकसद सिर्फ स्टॉक लेना नहीं है, बल्कि आप उसको पेमेंट का हिस्सा भी बना सकते हैं। किसी भी इसको ऐसे Web3 के जरिए अपनी किसी भी वेबसाइट से मिला लें, ताकि आप बैठ के, जैसे अगर आप गेम खेलना चाह रहे हैं तो आपको किसी और करेंसी की जरूरत ना पड़े, आप उसको डायरेक्ट अपने क्रिप्टो से उसको पे ऑफ करके या तो आप उसमें रिवॉर्ड ले लें या तो आप उसमें नुकसान उठा लें, जो भी आप कर सकते हैं। राइट। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच हारून, आप आए और आपने हमें बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और ज़रूरत इस चीज़ की कि भाई इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस भी दें, स्किल भी लोग होने चाहिए, एजुकेशन भी इस हवाले से होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं ना पूरी तरीके से इसे समझ सकेंगे।